بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل ساری دنیا سے رابطہ کر لینا بہت آسان ہو گیا ہے، سبھی جانتے ہیں، اس میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل کا زمانہ اور اس کے اندر اتنے ایپس، اتنے فنکشنز اور ملاقاتوں کے اتنے ذرائع، جس سے اگر جسمانی دوری بنی بھی رہتی ہو تو کان اور زبان کے ذریعے دل کی دوری تو نزدیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ باتیں باتیں باتیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جن نامحرموں سے ہمیں جتنی باتیں کرنا انتہائی ضروری ہو ہم اتنی ہی کریں، اس کے آگے نہ بڑھنے پائیں، اور جہاں بالکل منع ہو وہاں بالکل بچیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ لیکن ٹھیک ہے، چونکہ حالات ہے، پتہ نہیں، سنتا ہوں کوئی چیٹنگ کوئی چیز ہوتی ہے، کیا معلوم چیٹنگ ہے کہ چیٹنگ ہے، پتہ نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب ہم کسی دن بیٹھ کر سیکھیں، پوچھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، کہ فون پہ ہی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کے عاشق بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کی بات بھی ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں تو رشتے کی بات کے علاوہ کچھ بات رشتہ ہونے کے بعد جو کام ہونا چاہیے رشتے سے پہلے ہی ملاقاتیں اور شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول میں، آج کے ایسے فتنے کے دور میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہونے والے واقعات میں ایک واقعہ، ایک نگاہ پڑ گئی، کسی صورت سے فون نمبر لے لیا اور دے دیا اور فون پہ بات ہونے لگی۔ 2 سال ہو گئے تقریباً، وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح رابطے میں رہے کہ روز ان کو رات کو شام کو بات کرنا ضروری ہوتا تھا، اور خوب جیسی بات ہوتی ہے عاشقوں کی، اس طرح سے لمبی باتیں ہونے لگیں۔ مقدس سے وہاں ان کی وہ شروعات تھی اس جوان کی، اور میرے پاس آنے جانے کی بھی شروعات ہو گئی۔ ہدایت تو اللہ کی قسم اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بات تو کتابوں میں پڑھی گئی ہے کہ تم بھلی باتیں کہتے رہو، مفہوم ہے ہماری زبان میں کہ تم بھلی باتیں کہتے رہو، یہ کہنے والے کے لیے بھی نافع اور سننے والے کے لیے بھی نافع ہے۔ سب ہدایت کے محتاج ہیں، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن یہ نافع باتیں جب کہنے والا کہتا رہتا ہے اور سننے والا سنتا رہتا ہے تو نفع تو دونوں کو ہی دیتا ہے۔ اس نوجوان نے مجھے سنایا، ایک طرف وہاں اس کے بغیر چین نہیں تھا، اور تمہارے پاس آیا، تم نے اتنے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ بیٹھایا، کھانا کھلایا، خیریت پوچھا، حالانکہ میں تو جینز اور ٹی شرٹ میں تھا، کہ میں سوچنے لگا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ میرا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں، لیکن تم نے اتنا اکرام کیا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ایک محبت ادھر ہو گئی، ایک محبت ادھر ہو گئی۔ ادھر نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوئی تھی، شہوت پوری کرنے کے لیے تھی، یہاں محبت اللہ والا بننے کے لیے ہوئی تھی۔ اب دونوں میں کشمکش چل رہی تھی۔ باتیں سنتا تو ڈر لگتا کہ اس سے بات کم کروں نہ کروں، ایسے ہم نے کوئی برائی نہیں کیا، ہماری باتوں میں یہی بات تھی کہ امی ابا سے ذکر کر دو، میں اپنے ابا امی سے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ محلے ہی کی لڑکی ہے، آپ آپس میں بات کر لیں اور ہمارا نکاح آپس میں کرا دیں۔ اماں ابا اس کے بھی راضی ہو گئے اور ہمارے بھی راضی ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ نامحرم سے باتیں نہ کرو تو آتے جاتے خیال ہونے لگا کہ وہ میرے لیے بھی تو نامحرم ہے، تو میں نے اس سے سمجھایا اور بات کم کر دیا۔ شروع میں تو بہت خفا ہوئی، لیکن ہم نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ایک اچھی شریعت والی زندگی چاہتے ہیں، اسی پہ چلیں گے۔ اور سسرال والے تھوڑے سے ایڈوانس ہے تو یہ بھی بات پہنچا دیا اور اپنے ماں باپ سے کہہ دیا سنت و شریعت کے مطابق ایک دم سادگی سے جو نکاح ہوگا اس طرح سے کریں گے، اور اگر کوئی راضی نہیں ہوا تو میں بھول جاؤں گا کہ اس لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، میں کہیں اور کر لوں گا۔ کرنے والے تو ایسے بھی توبہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔